جمعرات کے روز چکوال پریس کلب میں یہ درس قرآن کی ایک بڑی بابرکت اور بڑی روح پرور نشست منعقد ہوئی ہے، تو جس میں نوجوان مذہبی اسکالر خرم شہزاد بٹ نے یہ حال ہی میں جو امت مسلمہ کو اور پاکستان کو جو سفارتی اور سطح پر جو شاندار کامیابی ملی ہے اس حوالے سے یہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے چیئرمین چکوال پریس کلب خواجہ بابر سلیم محمود نے ان سے اطلاع کی کہ اس میں یہ قرآن کا کیا حکم ہے کہ یہ جب اس قسم کی یہ صورتحال ہو تو اپنے دفاع میں اور سارا خاص کا جارحیت کا کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خرم شہزاد بٹ نے قرآنی حوالوں سے بڑی بھرپور گفتگو کی ہے، یہ ملاحظہ کریں۔ جمعرات کا دن چکوال پریس کلب میں، اور آج جمعرات کا دن ہے تو یہ آج درس قرآن کا دن ہے۔ دوبارہ یہ بالکل یہ پوری یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی اور یہ مسلمہ کی تاریخ میں یہ بالکل اگر پیچھے دیکھیں تو یہ ذلت و رسوائی کی صدی ہے مسلمانوں کے لیے۔ بالکل ہر جگہ بے رحمی کے ساتھ اور بے معنی طریقے سے غزہ دیکھ لیں، فلسطین، کشمیر، جدھر دیکھیں لیبیا، شام، بالکل چن چن کے مطلب ہے یہ سارا مار رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر پوری دنیا کے خزانے تیل سب ہر چیز مسلمانوں کے پاس ہے، ورثہ اتنا بڑا تاریخی اور جس سے بالکل حکمرانی مسلمانوں کی میراث ہے، یہ ورثہ ہے، مگر ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اور اس کی یہی وجہ ہے کہ جو اسلام اور جو ان سے مسلمہ کا جو بنیادی فلسفہ ہے قرآن، یہ سب اس سے ہٹ چکے ہیں۔ اور اس میں تو آج مذہبی اسکالر خرم شہزاد بٹ ہمارے درمیان موجود ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اللہ نے پھر کوئی موقع دیا ہے ہم پہ مسلمان کا سر اٹھا کر چلنے کا، یہ بڑی یہ بالکل، اور یہی تھا کہ یہ ابھی ایران بھی ایسے مارا جائے گا، یہی پریڈکشن یہی تھی، منصوبے یہی تھے، مگر یہ اللہ نے میں سمجھتا ہوں کوئی معجزہ دکھایا۔ تو قرآن کے حوالے سے رہنمائی کریں کہ مسلمانوں کو اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے، تو یہ کوئی ایسا یہ رہنمائی کریں کہ یہ مسلمانوں کے جاگنے کا وقت آ گیا۔ وَأَعِدُّوا لَهُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ قتال میں، جنگ میں آدمیوں کو کیسے رہنا چاہیے۔ تو آج ہم انشاءاللہ جس طرح سے نارملی ہم 1 یا 2 آیات پڑھتے ہیں، آج قدرے زیادہ آیات، تو آج جو سیکوینس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آیات کا ترجمہ اور ساتھ میں ہی جس کو ہم کہتے ہیں انڈر دا لائن ہم کچھ تشریح کر لیں گے، اس سے ہمیں ساری بات کلیئر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تم تیار رکھو ان دشمنوں کے مقابلے میں اپنی استطاعت کی حد تک طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے، تاکہ تم ڈراؤ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پر استطاعت کا ذکر آیا، عوام کو نظریاتی طور پہ مستحکم ہونا ضروری ہے اپنے نظریے کے ساتھ، اور جو ہماری آرمی ہے، مسلم افواج ہیں، انہیں جو میزلز ٹیکنالوجیز ہیں، کیونکہ رمل پھینکنے کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کو زیادہ پاورفل بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا، دیکھیں امریکہ جو ہے اس نے یہ کیا کہ پاکستان پر بہت دفعہ ہماری جو میزلز ٹیکنالوجیز ہیں ان کو لے کر پابندیاں لگائی ہیں،
لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پھر بھی سرخرو کیا ہے. تو یہ کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، طاقت کو حاصل کرنا. اللہ یعلمہم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء ففی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اپنے دفاع کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بڑھا دے گا اور تم پر اللہ ظلم نہیں کرے گا. لیکن اب یہ تو ہوگی دشمن سے لڑنے کے حوالے سے بات. اب اگر دشمن صلح کا پیغام دے دے، سفید جھنڈا دکھا دے، تو کیا کرنا ہے؟ اس کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ صلح کا پیغام تم پر پہنچائیں، تم تک بھیجیں، تو پھر صلح کروا دیا کرو. اور صلح کے معاملے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک اہمیت دی ہے اب ثالثی کی حیثیت سے جو پاکستان ابھرا ہے. تو اس لحاظ سے بھی کہ اگر دشمن لڑائی نہ کرنا چاہے تو لڑائی نہیں کرنی، لیکن اگر وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے لڑو جیسے کہ لڑائی کا حق ہے، اور اس دوران اگر تم پیٹھ پھیر کے بھاگو گے پیچھے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اور آگے فرمایا کہ وَإِن یریدوا ان یخدعوک فإن حسبک اللہ، اور اگر وہ دشمن ارادہ رکھتا ہے تمہیں دھوکہ دینے کا تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اب یہ یہودی اور اسی طرح سے عیسائی، ان سے کبھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اپنے معاہدے کا پاس رکھیں گے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرما دیا اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. اور وہی اللہ ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اور وہی اللہ ہے جس نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اپنی مدد کے ذریعے سے اور مومنوں کی مدد کی. غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، اس وقت تو مسلمانوں کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن آج تیل ہمارے پاس ہے، دنیا کے بہترین ذخائر ہمارے پاس ہیں. تو ہمیں توکل بھی کس پہ کرنا ہے؟ اللہ پہ کرنا ہے. اور اگلی بات جو آیات کا میں خلاصہ بس پیش کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا، تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور محبت پیدا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں سب نے مل کر ایک تو محبت پیدا کرنے کے جو طریقے ہیں وہ اپنانے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے یا اللہ مسلمانوں کے دل کو آپس میں باندھ دے، محبت پیدا ہو جائے. یہ وہ کافرانہ روش جو ہے وہ اختیار ہو جائے، لڑائی ہو رہی ہے تب بھی ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مسلکی اختلافات کو اجاگر کیا جا رہا ہے، پرانے گڑے مردے جو ہیں وہ کھیڑے جا رہے ہیں. تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. ہاں محبت کا پیغام عام کیا جائے. اب کیونکہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہاں جب ہم سکون میں آ جائیں گے، امن میں آ جائیں گے، تب ہم تحقیق کریں گے، تب ہمارے اختلاف ہوں گے، ہم ڈیبیٹ کریں گے. لیکن ابھی ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم متحد ہو کر اپنا جو دشمن ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور آگے اللہ تعالیٰ حکم یہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جنگ سے نہیں بھاگنا چاہیے، جنگ سے نہیں ڈرنا چاہیے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جنگ ہوگی تو مہنگائی ہو جائے گی، جنگ ہوگی تو مر جاؤ گے، تو مرنا تو ہے. تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنوں کو قتال پر ابھاریں، موٹیویٹ کریں. اور آگے کیا فرمایا ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200، اگر تم 20 ہو کے صبر کرنے والے، استقامت دکھانے والے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں 200 پر غالب کر دے گا. یعنی 1:10 جو ہے وہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. تو یہ اسباب پہ ہم نے توکل نہیں کرنا، ہم نے بھروسہ پیسے پہ، مشینری پہ، میزلس ٹیکنالوجی پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے. جتنی استعداد ہوگی، جتنے ہمارے پاس مالی وسائل ہوں گے یا جتنا ہمارے پاس خام مال ہوگا اس کے مطابق ہم نے اپنی قوت کو برقرار رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں جو ہدایات دی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے قرآن کی مجلس میں شیل قاضی موجود ہیں، بابا ڈاکٹر تاجر موجود ہیں، جاوید ملک موجود ہیں، راجہ افتخار احمد موجود ہیں، فخر محمود مرزا موجود ہیں، بدبی کالر سولم جلال گاٹھی موجود ہیں، خواجہ بابر گنی محمود موجود ہیں، فتح نور میر موجود ہیں،
لائٹ دے رہے ہیں راجہ کی شان اثر گری پیسہ پہ اور فائنل ورڈ کے لیے اس سے پہلے کہ فتح نور دعا کرائیں فائنل ورڈ ایک درویش. Thank you very much, Chairman Sahab. It is Thursday and every Thursday is a Darse Quran Day. Quran sir mein